أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حضرات گرامی، اللہ رب کریم کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں اپنی زندگی کے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت کتاب و سنت کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع کیا. اللہ میری اور آپ کے حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہم جیسے علماء کو آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے ہمارے درس سے استفادے کی کوشش کریں. بعد لفظ ان کی درود و سلام ہو رحمت کل کائنات فخر موجودات سرور امام الانبیاء کبریاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور تفصیل کے بعد، حضرات گرامی، ابھی میں نے نماز میں بھی پہلی رکعت میں جن آیات کو پڑھا، اور ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بھی ایک آیت شریفہ کو پڑھا. قرآن مجید پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 35. ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور یہی فکر آج میری اور آپ کی وجہ سے اپنے لیے بھی یہی فکر کر رہا ہے اور اپنی اولاد کے لیے. اللہ کو اللہ کتنی پسند آئی ہوگی. اللہ نے قرآن مجید 4,500 سال کے بعد 3,000 سال کے بعد اللہ نے قرآن مجید کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا. ہم اور آپ بھی جس بستی میں رہتے ہیں اس بستی کی طرح نہیں چلتے، اس لیے کہ ہماری بستی میں اگر شانتی رہی، امن رہا تو محفوظ. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا ہے، وَجْنُبْنِي، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے بچے. دو ہی باتیں آج آپ کو 25 سے 30 منٹ کے وقت میں عرض کرنا ہے. یہ اس شخصیت کی آواز ہے جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے بعد جن کی اولاد میں 1,23,000 سے زائد انبیاء پیدا، صرف ان کی نسل میں، ان کی اولاد، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم. انبیاء بنی اسرائیل ہو یا پہلے مصر سے جو اکثر وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے.
اتنے جلیل القدر پیغمبر نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے میرے رب شعیب امن والا 1400 سال پہلے میرے رب کے پہلے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جامع ترمذی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. لوگوں اللہ سے معافی مانگتے رہو اور عافیت بھی چاہتے رہو, سیفٹی بھی چاہتے رہو فی الدنیا, دنیا کے لیے بھی اور آخرت میں. یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آرڈر پاس نہیں کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے, صحابہ دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں, عافیت چاہتا ہوں, فی دینی میرے دین, وہ دنیا یا میری دنیا میں, وہ اہلی میری بیوی اور بچوں میں, وہ پانی میری روزی روٹی کے ذرائع. اللہم استر عوراتی, اللہ میرے عیوب کو چھپا دے, وآمن روعاتی, فراس کے ماحول میں اللہ امن دے دے. اللہم حفظنی من بین یدی, اللہ سامنے سے میری حفاظت کر, ومن خلفی پیچھے سے, وعن یمینی سیدھے جانب سے, وعن شمالی دائیں جانب سے. کتنی پیاری دعا ہے سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے, میرے اور آپ کے لیے, میرے اور آپ کی فیملی کے لیے, میرے اور آپ کے بزنس کے لیے, روزی روٹی کے ذرائع. اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو یاد کریں اور صبح اور شام پڑھتے رہیں. میرے محترم, ہم یہ نہ سوچے بابا ہم مسلمان ہیں اب تو رہا یہ کہ پھر ہم اہل حدیث ہیں, یہ نہ سوچے. چاہے مسلمان ہو, اہل حدیث ہو, کچھ بھی ہو, زندگی میں کبھی بھی انقلاب آ سکتا. دلیل اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھے مت بنا, بعد إذ هديتنا, ہدایت دینے کے بعد. کون دعا کر رہے ہیں؟ کونین کے سردار, نبیوں کے امام, ساری کائنات انسانی کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھے مت بنا ہدایت دینے کے بعد. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً, ہمارے رب اپنی رحمت کے آغوش میں ہم کو لے دے. إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ, بے شک تو نوازنے والا ہے. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت کر دے, جما دے. یا مصرف القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے صرف قلبی علی طاعتک, میرے دل کو تیری اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دے. اللہ کے نبی کبھی کبھی آپ کے آنکھ سے آنسو نکلتے, بیوی طرف کر کہتی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا, اللہ کے نبی کیوں آپ ایسی دعا کر رہے ہیں, کیوں ایسی دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں القلب بین اصبع الرحمن یقلب کیف یشاء. اے ام سلمہ, لوگوں کے دل رحمان کے 2 انگلیوں میں ہے. یقلب کیف یشاء, اللہ جیسے چاہے پھیر سکتا ہے, ہدایت بھی دے سکتا ہے, ہدایت سے محروم بھی کر سکتا ہے. تو ہم آج اپنے آپ کو سیف نہ سمجھے, اس وقت تو فکر دیتا ہوں. ابھی آپ نے سنا کہ میرے فاضل دوست, میرے کلاس میٹ مولانا عبد الغفور سے اقتدار کے موقع پر
اب تو لہر چل پڑی ہے. 1400 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور ایسے آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح دیکھو کہ ایک آدمی تمہارے ساتھ فجر کی نماز میں تھا، مسلمان تھا، حالت اسلام میں اس نے صبح کیا تھا، اور شام ہونے سے پہلے کفر میں مبتلا ہو جائے. اور ایسے صرف ہمارے اس نظام ریاست میں مراٹھواڑہ سے لے کر تلنگانہ اور تلنگانہ سے لے کر اس تک 38,000 لڑکیاں مرتد ہو چکی. کتنے اور کیا کچھ ایسے حالات. اور اسی لیے اپنے آپ سے فطروں سے حالات سے باخبر سوچو. یہی ابراہیم علیہ السلام ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، جب ابراہیم ایک بت گر بت فروش بتوں کا پوجا نہیں، جن کا باپ بت بناتا تھا، بتوں کو پوجتا تھا، بتوں کی پرستش کرتا تھا، ایسے باپ کی اولاد، ایسے باپ کے بیٹے ابراہیم کبھی باپ کے عقائد باطلہ سے کفریات سے سمجھوتا نہیں. لیکن یہ ابراہیم شادی ہونے کے بعد اولاد ہونے کے بعد ان کو پہلا لڑکا ہوا 86 برس کی عمر میں. یہ لڑکا تھوڑا بہت سے بے شک ہو 12-13 سال 15 سال 90 یا 100 یا 100 ابو ایسے اس عمر میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم اور اسماعیل السلام دعا کرتے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. ہمارے رب تو ہم کو مسلمان بنا. اگر میں کہوں عبداللہ صاحب مسلمان ہو جائیے، امین صاحب مسلمان ہو جائیے، مدین صاحب بولے کہ صدر کہاں سے ہم مسلمان نہیں بابا، ہم تو اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کے صدر بھی ہیں. بولے کہ نہیں بولے؟ ہاں اتنے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہمارے رب تو ہم کو مسلمان بنا، ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور ہماری ذریت کو ہماری آل اولاد کو مسلمان بنا. ابراہیم مسلمان ہے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل مسلمان ہے، ابراہیم کے بیٹے اسحاق مسلمان ہے. پھر بھی دعا کرو. یہیں پر بس نہیں ہوا، 2-3 آیتیں اور آگے بڑھی ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، بیٹے اسحاق اور بیٹے یعقوب کو، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، او میرے بچوں اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے، تم عام لوگ نہیں ہو. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت نہ حساب میں تیرے میرے بچوں مسلمان رہنا. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ. کبھی پوچھا میں نے آپ نے اپنے بیٹے سے، کبھی میں نے آپ نے اپنے بیوی اور بچوں کا جائزہ لیا، گھر کا جائزہ لیا؟ جو میرے اور آپ کے بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں کہ کیسے حاصل کر رہے ہیں، ان کو کہیں بے دینی کی طرف تو نہیں لے جایا جا رہا ہے، کہیں ان کے عقائد میں بگاڑ تو نہیں ڈالا جا رہا ہے. اور یہ دور فتنوں کا چل رہا ہے، لوگ ابھی بھی بہت انجانے. اللہ بچائے. دیکھو نا حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو اس دور میں نصیحت کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اسی سے 2 آیتیں اور آئیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت گواہ تھے، کیا تمہیں خبر بھی ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس ہے، حضرت یعقوب دنیا سے رخصتی کا وقت ہے،
اپنے 11 کے 11 بچوں کو بلا کر کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو دنیا سے تو جا رہا ہوں، یہ بتاؤ اب میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جیتے جی نہیں پوچھتے، بیٹا عبادت کیا کرو، بیک زبان ہو کر سارے بیٹے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر کی اولاد ہے، ان کے باپ پیغمبر ہیں، ان کے دادا پیغمبر ہیں، ان کے پردادا پیغمبر ہیں، ہے نا؟ ہاں، یوسف خود پیغمبر، ان کے باپ یعقوب پیغمبر، ان کے دادا اسحاق پیغمبر، ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر۔ زبان ہے کر اولاد یعقوب کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ بابا ہم آپ کے معبود ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود الہ واحد جو اکیلا رب ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ، حضرت یعقوب کون سے سرٹیفکیٹ ہے؟ آج میرا اور آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بلڈر بن جائے، دھن دولت کی ریل پہ آ جائے، ماشاء اللہ سکسیسفل نہیں، ہمارا نہیں سکسیسفل ہے، آخرہ بھی سکسیسفل ہے۔ بیٹا توحید پر ہے، بیٹا توحید پر ہے تو داماد توحید والا ہے۔ جس بیٹی کو تم نے پڑھا لکھا کر کے دیا ہے وہ داماد توحید والا ہے، وہ داماد نمازی ہے۔ منی پیسہ، یہی حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے یوسف بیٹے بنیامین، 2 بچوں کی جدائی پر روتے روتے آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، جب یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر کے خوشخبری دینے والا آتا ہے اور حضرت یعقوب کے چہرے پر قمیص ڈالتا ہے، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، بینائی لوٹ آ گئی۔ خوشخبری دینے والا کہتا ہے یعقوب جی خوش ہو جائیے، آپ کا بیٹا ان حالات میں فائنینس منسٹر بنا ہوا ہے، وزیر خزانہ بنا ہوا ہے۔ کتنی خوشی نہیں ہوگی بابا اگر میرا اور آپ کا بیٹا خالی کارپوریٹر بن جائے تو آپ اور آپ کے قدم زمین پر لے میئر بن جائے تو پھر پوچھنا ہی کیا ہے؟ نہیں، یہاں ملک مصر کا فائنینس منسٹر ہونے کا سب سے اچھی بات، خوش ہو جائیں گے بیٹا فائنینس منسٹر بنا، بس کہتے مجھے خوشی سے اس بات کے کہ میرا بیٹا باقاعدہ حیات زندہ، بس اتنی خوشی ہے، اس کے بعد اور کوئی خوشی نہیں ہے۔ خوشخبری دینے والے یوسف کے یہاں سے تو آیا ہے خوشخبری دے کر کے، یہ تو بتا کہ میرا بیٹا یوسف کس دین پر قائم ہے، دین ابراہیم پر ہے، مجھے خوشی ہے، دین ابراہیم پر نہیں ہے تو مجھے زندہ بنا پڑا۔ اور 5-6 آیتوں کے بعد ہے حضرت یوسف اپنی فیملی کے لوگوں کو لے کر، ان کی اہلیہ بچوں خاندان والوں کو لے کر کے، 100 سے زائد افراد کو لے کر کے کنعان سے نکلے ہیں، مصر کی بارڈر پر پہنچے ہیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ ہی نہیں بلکہ ملک مصر کے بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ پوزیشن کے بعد اپنے فوجی لاہور لشکر کو لے کر باپ کے استقبال کے آئے ہیں، فوج پیچھے مصر کے بارڈر پر یوسف ہے، ان کی فوج ہے، کنعان کی بارڈر پر یعقوب ہے اور ان کے 3 سالوں کی جدائی پر بزرگ باپ کا چہرہ سامنے، ماں ہے، بھائی لوگ ہیں، حضرت یوسف آگے بڑھتے ہیں۔ کتنی خوشی رہے گی، خالی 2 سال گلف سے آنے والوں کو پوچھئے، بچوں کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں،
اور یہاں سالوں سال بیتے، کتنی خوشی نہیں ہوگی. حضرت یوسف فوج کو ٹھہرا کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت یعقوب کہتے ہیں یوسف رک جاؤ، ابھی قدم آگے مت بڑھاؤ، یہ بتاؤ کہ تم کس دین پر ہو. اگر دین ابراہیم پر ہو میرے پیارے بیٹے یوسف آگے بڑھو، میں بھی 2 قدم آگے بڑھوں گا اور گلے ملنے کے لیے تیار ہوں. میرے بیٹے یوسف اگر دین ابراہیم پر نہیں ہو بیٹے میں تم سے ملنے کے لیے تیار نہیں. جب سے مہمان ہو کر نام سے تمہاری ماں کو بہنوں کو دیگر لوگوں کو لے کر آئے ہو، پورے پریوار کے ساتھ واپس کر ہم جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں. آج ہمارا کیا علاوہ نہیں کر تبھی تو نا حضرت یوسف کیا ہوا کرتے تھے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دینا. کبھی میری اور آپ کی یہ پرائرٹی رہی ہے؟ کبھی میرے آپ کی یہ فکر نہیں ہے کہ میں اسلام پہ رہو، اسلام پہ جیو، اسلام پہ مرو، میری بیوی، میرے بیٹے، میری بہو، میرے بیٹا، میرے سب کچھ جو ہے نا اسلام پر رہے، مسٹر دنیا نہیں بلکہ مسٹر جنہ بنے. یہ میری اور آپ کی پرائرٹی رہی. اور آج کے حالات میں تو بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کی، کبھی نہیں کی. زمانے جاہلیت میں وہ نبی بننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا. اللہ اللہ میرے رب میری ذات سے کوئی شرک ہونے نہ پائے. اور آج لوگ شرک کر کے بدعات کو انجام دے کے کفر کر کے کتنی شان سے جی لینا چاہیے. نہیں آج کیسا دین چل رہا، نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، پہن کر جبہ اور پیجامہ لگے کہلانے مولانا. آج یہ دین چل رہا ہے، کتاب سنت والا دین نہیں چل رہا ہے، دینی والا دین چل رہا ہے، اینکر والا دین چل رہا ہے. استغفر اللہ استغفر. اور ذرا بھی مرامت نہیں، ذرا بھی یہ نہیں. اللہ کے نبی کہتے اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا. اللہ اللہ میرے رب میری ذات سے کوئی شرک نہ ہونے پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، کیا دعا کرتے اللہ کے نبی؟ اللہم حفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا. اللہ میں جہاں بھی کھڑے رہو اسلام کی حالت میں رہو، میں بیٹھا بھی رہوں اسلام کے ساتھ بیٹھا رہوں، میں لیٹا بھی رہوں اسلام کے ساتھ لیٹا رہوں، اسلام کی حالت میں رہو، کھڑے ہونے کی حالت میں، پوزیشن میں. ہم تو دیکھا جائے کہ چلا ہوں کیوں ہے چائے پینے کے اسٹائل اپ ہے. ہم لوگ وہ دوسروں کو دیکھ کر کے پہلے بدل لیتے نا، جبکہ ہونا کیا چاہیے ہمارے اخلاق، ہمارے کتاب، ہمارے طرز عمل سے لوگ متاثر ہو جاتا. مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. ہوتے ہیں مسلمان کے کام حضرت اسلام بدنام. ہم مسلمین کے ماننے والے ہیں. جس نبی نے کہا جس گھر میں ناپاک انسان ہو فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں کتا ہو فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں چانداروں کی تصویر ہو فرشتے نہیں آتے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی ہمیشہ اپنی بیٹی سے بات کر کے نکلتے. ایک دن اللہ کے نبی آ رہے بیٹی فاطمہ کے گھر کی پردے پر چاندار کی تصویر. فاطمہ تو زہرا نے اپنی ابو کو آتے ہوئے دیکھی، خوش ہو رہی تھی کہ میرے ابو آئے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب آئے, پردے میں نگاہ پڑے, فوراً بول کے جائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ابو, آپ میرے کو میرے بغیر نہیں جاتے نا ابو, کیا بات ہے میری کے قریب تک آئے نکل گئے نا ابو. کہا بیٹی میں تیرے گھر میں کیسے آ سکتا ہوں, تیرے گھر میں جو پردہ لگا ہوا ہے اس پہ جاندار کی تصویر, اور آج ماشاءاللہ کیا دولت آ گئی, بڑے ایل سی ڈی پی سی ڈی ہے نا, اب تو ایسے شاندار بیڈ روم بنا رہے ہیں وہ جس کے اندر ماشاءاللہ 1825 کتنے ہے نا. کیسے اللہ کی نعمت آئے گی بابا. ہم اس نبی کے ماننے والے جس نبی نے صرف جاندار کی تصویر دیکھ کر آٹا فریدی ہو گیا تھا, شام ہو گیا ڈگریڈی. ہم اس نبی کے ماننے والے جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو پاورفل نہیں سمجھا. نبی سے زیادہ پاورفل کوئی آیا نہیں, قیامت کی صبح آ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا سید اولاد آدم, میں اولاد آدم کا سردار, لیکن سادگی کا یہ حال, یہ اخلاق کا یہ حال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا اوروں کی نگاہ میں مجھے بڑا, لوگ مجھے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں. اور آج ہمارے پاس کیا تھوڑی بہت پوزیشن نہیں آ جاتی, کیا تھوڑی بہت دولت نہیں آ جاتی, اپنے آپ کو بھی تو خواہ سمجھ جاتے اور نہیں چاہتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی, انک لعلی خلق عظیم. پیارے نبی آپ اخلاق کے بالکل اعلیٰ معیار پر ہیں. حال کیا ہے پہلے تیسرا سے ہم تو ماشاءاللہ اپنے لیول کا رشتہ بھی اپنے لیول پر دیں گے, دوستی بھی اپنے لیول کے لوگوں سے کریں گے, محبت بھی اپنے لوگوں کے لیول سے. کیوں؟ ہماری ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہ آنے پائے, ہماری شان میں کوئی کمی آنے نہ پائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے, عمر فاروق بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, بڑے بڑے بادشاہ ڈگنیٹی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی شان و شوکت کے مالک صحابہ کے نام بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صدیق اکبر کو دیکھا, نہ عمر فاروق کو دیکھا, نہ عثمان غنی کو دیکھا. اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی اس صحابی پر جو دور بیٹھے ہوئے تھے اور بیچارے اپنے اندر کچھ اور محسوس کر رہے تھے کہ میں تو نہ ان کے لیول کا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا یہ سب میرے قریب بیٹھے اور تم کیوں مجھ سے دور بیٹھے, قریب تو ہو جاؤ. نہیں, اللہ کے نبی رہنے دیجیے, اللہ کے نبی رہنے دیجیے. پیارے نبی نے کہا نہیں آؤ قریب. نہیں, اللہ کے نبی میں جہاں بیٹھا ہوں نا الحمدللہ میں جہاں بیٹھا ہوں یہ میرے مناسب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قریب آؤ, میں بڑا آدمی ہوں نہیں, میں خاندان قریش ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو روکھا سوکھا کھاتی تھی اور چٹائی میں سوتی تھی. سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میرے صحابہ مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو, معاشرے کے کمزوروں میں محبت بھی مل گئے. اتنی مطلب کمزور لوگوں سے بھی کتنی محبت تھی. آج ضرورت اور یہ فکروں کا دور ہے. اپنے بچوں کو قرآن حدیث اپنے بچوں کے نزدیک کو ضرورت, بچوں کو علماء کی صحبت میں بھیجو, بچوں کو فرینڈ سرکل کیسا ہے دیکھو. ٹھیک ہے یہاں سے میرا لڑکا اور لڑکی جا رہے, لیکن جس کالج کا انتخاب ہوا ہے وہ کالج کا ماحول کیسا ہے, اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّاسُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ، لوگ اپنے دوستوں کے دین سے پہچانے جائیں. فَلْيَعْلَمْ مَنْ يُخَالِفُ، سوچ سمجھ کر دوستی کرے کہ میری بچی کی سہیلی کون ہے. کیونکہ ماشاءاللہ گھر سے بچی تو بانکاب ہو کے نکل رہی ہے، لیکن جو سہیلی ہے کہیں اس کا اثر تو نہیں، کہیں وہ یہ تو نہیں کر، کہیں فرینڈ سرکل. کیونکہ آج کل تنظیم نشیات کی چیزیں عام ہیں، آج کل بے حیائی عام ہے، آج کل جو ہے نا بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر آ گئی ہیں. ایسے حالات اپنے بچوں کو بتاؤ سے جیسے 1400 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا اتق اللہ یا سمت کو. ابو ذر چاہو کہیں بھی رہو اللہ سے، کیا پیسے سے آپ کے میں اور آپ اپنے بیٹے کو نصیحت دی، اپنی بیٹی کو نصیحت دی، کیا کبھی میں اور آپ اپنی بہو کو نصیحت دیے؟ اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے. اللہ ابھی بھی حالات اچھے ہیں، بالکل ہمارے ساؤتھ کا ماحول ابھی بھی اچھا ہے. ہم اپنی توحید کی بدولت ہی محفوظ رہ سکتے ہیں، توحید کے بغیر ہماری سیفٹی نہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لهم الامن، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے شانتی ہے. اور سنت صحیحہ، اس کے بغیر میں ہم محفوظ ہیں. اور آج معاشرے کا حال بڑا عجیب ہے، دیکھا دیکھی چلا، انہوں ایسے کر رہے ہم بھی، انہوں نے اس انداز سے پیشہ ہم بھی، انہوں ایسے نہیں کرے ہم بھی، ہے نا. ارے اللہ کے بندوں، اس وقت امینڈمنٹ بل کے نام پر، اس وقت دیگر چیزوں کے نام پر ہماری زمین کو ہتھیانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم بڑا سا تلاش بن جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا فیوچر مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے. اور ایسے حالات میں ہم کو توحید کی طرف سوائے اللہ کے ذات کے مجھے اور آپ کو کوئی حفاظت نہیں کر سکتی. کسی کی لیڈرشپ، کوئی پارٹی، کوئی لیڈر، کوئی نیتا، کوئی بورڈ، کوئی تنظیم کچھ نہیں کر سکتی. 170 کی تصویر بنے ہوئے آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. کو شک کے موقع دے رہے مسلمان اپنی بداخلاق، ورنہ کیوں نہیں بولا کہ مسلمان حضرات صحابہ کون سا دین تھی. میں نہیں کہہ رہا تم ایسے ایمان لاؤ جیسے قرون اولا کے لوگ ایمان لائے، تم ہدایت پر آ جاؤ گے. آج کوئی جماعت والے غور کیے کہ وہ لوگ کیسے تھے؟ ان کی آمین رسول کے اوپر محدود نہیں تھے. ان کے بارے میں اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر رہا قلوب، دل کے صاف، ان کے دین اور ان کے سینوں میں حسد، کینہ، کبر، بغض، عداوت نہیں تھی. اگر رہا قلوب، دل کے صاف تھے. میں وہ علم کے قریب تھے اور اہم علم ان کے پاس. یہی وجہ تھی نا ایک عورت حضرت عمر، جبکہ وہ عمر کے 4 لاکھ مربع میل میں حکومت کرنے والے 25 گورنر جن کے اندر میں کام کرتے تھے. ایک دفعے خطبہ جمعہ کے اندر حضرت عمر نے کہا عورتوں کی طرف سے مہر کا بہت ڈیمانڈ ہوتا ہے، میں بحیثیت امیر المومنین مہر کی پابندی لگانا چاہتا ہوں. ایک بوڑھی خاتون نے کہا اتق اللہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اللہ سے ڈر کر کے بات کرو. اتنی ہمت تمہارے اندر کیسے آ گئی؟
اللہ نے قرآن کے اندر پابندی نہیں لگائی، وہاں سے تمہیں ہٹا ہوتا نہیں چاہا، اللہ نے کہا تم اپنی عورتوں کو ڈھیر سارا مال دینا چاہے تو دے سکتے ہو۔ رب نے قرآن میں پابندی نہیں لگائی، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں پابندی نہیں لگائی، سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں پابندی نہیں لگائی۔ تم کون ہوتے ہو؟ اتق اللہ یا امیر المومنین، اللہ سے ڈر کر بات کرو۔ حضرت عمر کے یہاں سے آواز پڑی، اللہ کا شکر ہے اللہ کی نظر خطا ہو جائے، عمر کے سر پہ گڑیا کی لاٹھی موجود ہے، کیا تمہارے نہیں ہے؟ لیکن میں آپ بولیں گے کہ صاحب تو بولیں گے چھٹی کر دو ان کی، اور پکا پکا نہ آیا ہے۔ سوچو اللہ کیوں اعلمها علما اقلها تقديرا، ان کی تکلف نام کی کوئی چیز نہیں۔ اختارهم اللہ لصحبت النبی، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ تو آج ہمارے دل میں نثار، کینہ، کپٹ، پاک، عداوت، اونچ نیچ، بھید بھاؤ، امیر غریب نہیں، ہم توحید والے، ہم مسلمان ہیں۔ جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آ کر کہتے ہیں سرداران قریش محمد ہم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں نا، یا تو تمہارے پاس بلال ہوتے ہیں یا صہیب رومی ہوتے ہیں یا ہمارے لیے یاسر ہوتے ہیں، کیا کافر مل گئے تھے؟ یہ بلال، یہ صہیب، یہ عمار۔ اللہ نے آیت نازل کر کے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ پیارے نبی آپ کی نگاہیں ان لوگوں کی طرف پھرنے نہ پائے جو دنیا کی ٹپ ٹاپ جانتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ پیارے نبی آپ کی بات مت مانیے جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں، جو خواہشات نفسانی کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ایسا کوئی مادہ پرست، دنیا پرست جس کے پاس ہاتھ بنگلے اچھی اچھے اچھے لوگ ایسے اپنی سے ملتے ہیں کہ گویا ان کو عزت کرنا ہو، تقوی کی بنیاد پر کرو، دین کی بنیاد پر کرو، صالحین کی بنیاد پر کرو، صالحین کی بنیاد پر کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، مسلم کی بات۔ تو آج کے پرفتن دور میں عقیدے کی اصلاح بہت ضرورت ہے۔ عقیدے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح، جھوٹ، مکر، فریب، ساری چیزیں سب لوگ جوش دلائیں گے، لوگ لفاظی کریں گے، لوگ میرے نام کی کردار نشی کریں گے، تب جیسے ہم کو ہم سے نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا کہا، کبھی پاگل کہا، صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتا ہے۔ اللہ نے آیت نازل کر کے وما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے نبی رب کا کرم آپ پر ہے، آپ پاگل نہیں ہیں۔ یہ کفار مکہ ہی پاگل، ہم کو جذبات کے لہر میں نہیں بہنا ہے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی باپ، مارا تو اپنا تلوار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کو نصیحت کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں، اور میں یہی حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نصیحت کرے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے یا انس ان تستطیع ان تسبی اور تم سے ما فی قلبک غش۔ انس 10 سال ہو گئے، اب جا رہے ہو نا اپنے پریوار میں، اپنے والدین کی یہاں، اپنے معاشرے میں، لیکن میری یہ نصیحت دے کے جانا، صبح اور شام اس انداز سے گزار لینا ما فی قلبک غش، تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے دھوکا یعنی کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت آنے نہ پائے۔ کیوں؟ فَبِذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت۔ تو کیا پتا چلا جس کے دل میں کھوٹ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کپٹ ہے، وہ شو میں تو علی نہیں سو سکتا ہے، شو میں تو مسلمان ہو سکتا ہے نا، معاشرے میں، لیکن آپ کی نظر میں کیا؟ ارے بابا دنیا ہو جائے اور آپ کو کچھ نہیں سمجھے، ہم کو پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ ہم اس نبی کی بات ہے جس نبی نے کہا کہ فرعون و امتی ابو جہل، میری امت کا فرعون ابو جہل۔ اللہ کے نبی صحابہ کو
بتا رہے کہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے. اللہ کے نبی اتنے بلند اخلاق کے والد تھے. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی مکی دور میں. اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے جب سارا مکہ سوتا تھا اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہ معید اسلام. تم کو یہ تنظیم یہ جواب یہ فرد ایسا یہ نو ایسے انہوں ایسے میں کتنے پانی میں میں بھی سب تک سدھرا ہوا ہوں. میرے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے اپنے جانی دشمن ابو جہل کے معلوم ہے کہ ابو جہل دن کی سفیدی میں قتل کے منصوبے بنا رہا ہے. اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں اس کی ہدایت. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی بیوی پر عبداللہ بن ابی نے الزام لگایا, جس نے اللہ کے نبی کو احد کے میدان میں 300 ساتھیوں کو واپس دے کر کے دھوکہ دیا, جس نے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو گالیاں دی. کتنا بدترین دشمن ہوگا. لیکن اللہ کے نبی کتنے بلند اخلاق کے مالک تھے. یہی عبداللہ جس نے نبی کی پاک باس بیوی اما عائشہ پر الزام لگایا, دھوکہ دیا. اللہ کے نبی کتنے بلند اخلاق کے مالک تھے. اسی عبداللہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی مبارک قمیص دے, اللہ کے نبی اس کے جنازے میں شریک ہوئے, اس کی مغفرت کی دعا کے لیے تیار ہوئے. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی مت جاؤ, اللہ کے نبی اس کی جنازے کی نماز مت پڑھو. عمر رک جاؤ, چھوڑو جی, میری وجہ سے اگر اس کا بھلا ہو سکتا ہے تو کیوں یہ کر رہے. اللہ نے عمر فاروق کی موافقت میں آیتیں نازل. آپ اٹھا کے دیکھیے پارہ نمبر 10 آخری رکوع سے اللہ اسی قدر کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی مارا اپنا تلوار سے. بالکل ہم آج ہمارے لڑکوں کو لڑکیوں کو اخلاق سے تین سکھاؤ. بابا نمازوں کی پابندی کرو, بابا ایگزام دینے سے پہلے یہ کرو, اور گھر کے اندر ماحول کو دینی بناؤ. موبائل کو ختم کرو, ضرورت کے استعمال کرو, لیکن رات میں جلدی سو لیں. کوشش یہ کرے کہ ماں اور باپ پہلے اٹھ کر کے تہجد پڑھے تاکہ ہمارا اثر ہمارے بچوں پر پڑے, تاکہ ہمارا اثر ہماری بیویوں پر پڑے, ہماری بہو پر پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مرد وہ ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, بیوی سوتی ہے اس کو اٹھاتا ہے, اگر نہیں اٹھتی ہے تو پانی کے چھینٹے دیتا ہے. روئے زمین کا سب سے بہترین مرد ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا روئے زمین کی بہترین عورت وہ ہے جو رات میں اٹھتی ہے, نماز پڑھتی ہے, شوہر کو اٹھاتی ہے, شوہر نہیں اٹھتا ہے تو پانی کے چھینٹے دیتی ہے. ہمارے گھر کے ماحول کو سمجھا سے انشاءاللہ اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی اچھے کام کرتا ہے مرد ہو یا عورت, ہم اچھی زندگی دیں گے. رب جو آپ کو جینے کا حق دینا چاہتے ہیں, کائنات کی کوئی طاقت میرے اور آپ کے حق کو چھین نہیں سکتی. اصحاب کہف کی مثال مشہور ہے. 309 سال تک اللہ نے خالی سلا کر کے کروٹیں بدل کر کے نہ تھکاوٹ کا اظہار ہوا, نہ تھکے نہ کچھ ہوا. 309 سال اللہ نے سنایا. ہاں وہ اللہ مجھے اور آپ کو کتنے سال دیں گے؟ 10-15 سال ہوا تو بہت ہو گیا. ہاں کیا وہ اللہ میری اور آپ کی حفاظت نہیں کرے؟ جس رب نے ابراہیم کی آنکھ میں حفاظت کی, جس رب نے اپنے محبوب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پھٹنے پھولنے پلٹنے کا موقع دیا, وہ رب میرا اور آپ کا نہیں ہے, وہ رب میرا اور آپ کا ہے. بس اس رب کے فالوورز بن جائے, اس رب سے محبت کرنے والے بن جائے, اور اس رب کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہو جائے, اور عمل صالح کے پیکر بن جائے. یہی بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے. ورنہ آج ہم کیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کہنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات ہے, لیکن جو وقت دیا کرتا اس میں بھی کہنے سے زیادہ ہوگا. اللہ مجھے کہنے سے زیادہ, آپ کو سننے زیادہ, اللہ ہم سے اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہے, بشی تقاضا ہے ہمارے اندر کمیاں ہیں, اللہ ہماری اور آپ کی کمی کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حق پر اور آپ پر رحم فرمائے, ہمارے اور آپ کے ماں باپ پر رحم فرمائے, بیٹی بچوں پر رحم فرمائے. اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے. من حیث القوم مسلمہ امت مسلمہ کی جان عزت اور کی حفاظت فرمائے, مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے.
اللہ کرے کہ وقت امائنمنٹ میں اللہ مسلمانوں کے حق میں کرا دے. اللہ تعالیٰ ان دشمنان اسلام کے صفوں میں کوئی عبداللہ بن جدعان پیدا کرے. عبداللہ بن جدعان جس نے کعبہ کے اوپر لکھے گئے وثیقے کو کفار مکہ کے اس کو مار دیا. اللہ کرے ان میں سے کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو کم سے کم ہماری حمایت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے, ہمارے تہذیب و تمدن کی حفاظت فرمائے, ہمارے آبا و اجداد کی میراث کے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں خود ہم لوگ اس کے خسروان زیادہ ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے, کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں ہے, کچھ تو اپنوں کے دیے ہوئے پہنچا سکتے. پھر وہ امنڈمنٹ بھی یہ ہمارے بڑوں کے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے نا. وہ کہا تھا نا علامہ اقبال نے, وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں میں, وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں میں, لمحوں نے فتح کی تھی صدیوں نے ستوا. ہو سکتا ہے ان 5 لوگوں کی نہری کی بنیاد پر ہماری اور آپ کی نسل اس کا خمیازہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قائدین کو بھی ڈاکٹر سلیم عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے, دلوں میں محبت صفوں میں اتحاد پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے ذمہ داروں کو جزائے خیر دے, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے رب کے بیٹے کو قبول فرمائے. ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے, ہاسپٹل کے بچائے, نہ کہ ہمیں آواز سے بچائے. اللہ تعالیٰ کینسر سے بچائے, ہارٹ اٹیک سے بچائے, کڈنی فیلنگ سے بچائے, ہائی بی پی سے بچائے, لو بی پی سے بچائے, ہائی شوگر سے بچائے, لو شوگر سے بچائے, دیگر امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, سب کے ماں باپ کی حفاظت فرمائے, ہم سب کے اولاد کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.